بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا بہترین ہدیہ ہے، بہترین تحفہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دینی خدمت پر خوش ہوتے تو انہیں دعا کا ہدیہ، دعا کا تحفہ عنایت فرماتے۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان صلی اللہ علیہ سے بہت خوش ہوئے تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ جنگ بدر کے لیے نکلنے سے تھوڑا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورے کے لیے سارے صحابہ کو جمع کیا، اور اس وقت ابوبکر صدیق صلی اللہ نے کچھ تقریر کی اور عمر صلی اللہ نے کچھ تقریر کی، لیکن جب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ نے تقریر فرمائی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ کہہ دیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہے نا۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، واللہ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے چمک اٹھا اور حضرت مقداد رضی اللہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رشک آنے لگا کہ کاش یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے نکلے ہوتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی تیری راہ میں سعد نے بڑی زحمت اٹھائی، اس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور حقوق اسلام ادا کی، الہی تو اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر جیسا تو اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ کرتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں یہ دعا فرمائی، ابو ایوب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری امت سے 70,000 افراد بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے ہو۔ خود ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر صلی اللہ کو عمرہ پر روانگی کے وقت ارشاد فرمایا، عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر صلی اللہ کو دعا میں یاد رکھنے کی ہدایت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے سب سے بہتر ہدیہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دعا ہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندوں کا اپنے مردوں کے لیے بہترین ہدیہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہے۔ وفات مبارک سے چند روز قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی۔ فوت شدہ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گزشتہ یادیں ذہن میں تازہ ہو گئیں تو بقیع الغرقد یعنی مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے۔ دیر تک اللہ کے حضور دست دعا پھیلا کر اپنے فوت شدہ اصحاب کے لیے بخشش کی دعا فرماتے رہے، تو پتہ چلا دعا بہترین عبادت ہی نہیں بلکہ زندہ اور مردہ مسلمان بھائیوں کے لیے بہترین ہدیہ بھی ہے، تحفہ بھی ہے۔ آج کی حدیث نمبر 2، دعا اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والا عمل ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، رواہ الترمذی، ھذا حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا، بڑائی والا کوئی عمل نہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔